السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ عاصمہ زیدی سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور پرشناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع اور اپنے گھر پر ہی ختم ہو جاتی۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھیں جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد FA اور BA بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے اس کی شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس ایک نن نے صحیح معنوں میں اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نے نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اسے گھر گرہستی کے امور بھی بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی، سلیقہ غرض ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطع نظر نہ آتے، بلکہ وہ وقفہ وقفہ اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اسے تو اس کے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے سنا کہ وہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس کے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی کوئی غلط راستے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے روتے اپنی تمام داستاں اور غم اسے سنا ڈالے۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بحث کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کا یونیورسٹی جانا ضروری تو نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ ساتھ ساتھ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی ہی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑے سلائی کرنے کے لیے ایک ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوائی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچے اس سے ٹیوشن لینے آتے تھے۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گردیدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمیٰ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اس طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر TV دیکھنے کے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں تھا اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ۔
سلمیٰ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کا حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمیٰ کو گود ابھی تک خالی تھی اور اس کو ساس کے چلائے ہوئے نشستروں میں اس کے بانجھ ہونے کے طعنوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا ایم اے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی، سلائی اور ٹیوشن کا کام بھی بہت آگے بڑھ گیا، مگر سلمیٰ کو جیسے اللہ نے اپنا حوصلہ دیا، وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاہد یہ سب کچھ دیکھتا، مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کے لیے خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروا دیا۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو علاقہ میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تک اپنے گھر والوں کو بھی آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پیشوں کے بعد وہ مان گئے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اس علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بلا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا، جیسے ہی وہ دونوں پنوں آ کر شفٹ ہوئے، سلمیٰ کی گود بھی بھر گئی اور 5 سالہ تجربہ مکمل ہو گیا۔ اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کر لیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں سے اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اسی دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بہن بھائیوں کا قرضہ اتار کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں، وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑتی۔ اپنے ماں باپ کو شاہد نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمّے بیٹوں کو بھی باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور شاہد نے نیک نیت سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ہی ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزر رہا ہو، مایوس ہونے سے بہتر ہے اور اندھیروں سے بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لگاؤ کریں اور مستقبل کی سماجی کے لیے محنت کریں۔ اللہ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔